ایک طرف سفارتکاری کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جنگی جہاز بھیجے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات اس وقت ایک عجیب دوراہے پر ہیں، جہاں بات چیت اور فوجی کارروائی دونوں راستے ایک ساتھ کھلے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اور دیکھیں، اس صورتحال کا سب سے بڑا تضاد تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ مذاکرات پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، اور دوسری ہی طرف امریکی بحری بیڑا خطے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی دو متضاد حقیقتیں ہیں جو اس پورے بحران کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ اب اتنی ساری فوجی ہلچل کے بیچ ایک حیران کن بات بھی ہے، وہ یہ کہ دونوں طرف سے یعنی امریکہ اور ایران اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ پردے کے پیچھے کسی نہ کسی قسم کی بات چیت چل رہی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان مذاکرات میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، ایرانی حکام کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں ان کے مطابق بات چیت کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ بنانے کی طرف کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی باقاعدہ معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں، یہ مستقبل میں سنجیدہ مذاکرات کے لیے ایک شروعات ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بات چیت ہو بھی رہی ہے تو پھر اصل مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ آخر وہ کون سی بڑی رکاوٹیں ہیں جو اس سفارتی عمل کو پوری طرح آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ آئیے ذرا ان بنیادی نکات پر نظر ڈالتے ہیں جن پر دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلاف ہے اور کوئی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ تو یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے مطالبات، جنہیں میکسملسٹ کہا جا رہا ہے، وہ بہت سخت ہیں۔ پہلا بڑا مطالبہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کر دے۔ جواب میں ایران کا موقف سیدھا ہے، پرامن مقاصد کے لیے افزودگی ہمارا حق ہے۔ دوسرا بڑا اختلاف ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر ہے۔ امریکہ کہتا ہے اسے محدود کرو، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دفاع کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ایران نے اپنے میزائل پروگرام پر اپنے موقف کو بالکل واضح کر دیا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ان کے الفاظ میں یہ ایک ریڈ لائن ہے، یعنی ایک ایسی حد جسے عبور نہیں کیا جا سکتا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، سفارتکاری کا راستہ تو کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا راستہ یعنی فوجی کارروائی کا کیسا دکھائی دیتا ہے اور واشنگٹن کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے۔ اگر فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوتا بھی ہے تو اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس کے کئی ممکنہ منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایران کے فوجی اور نیوکلیئر ٹھکانوں پر محدود حملے کیے جائیں۔ دوسرا، خاص طور پر اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ہی نشانہ بنایا جائے۔ تیسرا قدم جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہے ایرانی قیادت اور پاسداران انقلاب کو ہدف بنانا، جس کا مقصد حکومت کی تبدیلی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا، وہ ایک بالکل ہی مختلف حکمت عملی ہے جسے وینزویلا پلے بک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ چوتھا آپشن کیا ہے؟ یہ سیدھی جنگ کے بجائے ایک طرح کا معاشی گھیراؤ ہے۔ اس منصوبے کے تحت امریکی بحریہ ایران کی تیل کی برآمدات کو پوری طرح سے روک دے گی، پابندیوں کو توڑنے والے جہازوں کو نشانہ بنائے گی اور اس طرح ایرانی معیشت کو کمزور کر کے حکومت پر شدید دباؤ ڈالے گی۔ لیکن کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کو شدید بے چین کیے ہوئے ہے۔ اور ایران کا رد عمل بھی اتنا ہی واضح ہے۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب فوری اور بھرپور دیا جائے گا۔ اس سے یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ ایک محدود کارروائی بھی پورے خطے کی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اور اگر امریکی حکمت عملی کا اصل مقصد حکومت کی تبدیلی ہے تو یہ کئی خطرناک سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ موجودہ حکومت گر جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اسے کون پر کرے گا؟ کیا فوج ملک کا کنٹرول سنبھالے گی یا کوئی اور گروہ سامنے آئے گا؟ اس کے بارے میں مکمل غیر یقینی ہے اور کسی کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ اور یہی غیر یقینی ہے جو خطے میں امریکی اتحادیوں کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے۔ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ بدترین صورتحال میں ایران ایک ناکام ریاست بن سکتا ہے، جس سے ملک میں ایسی افراتفری اور عدم استحکام پیدا ہوگا جس کے اثرات ایران کی سرحدوں سے بہت دور تک پھیلیں گے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، واشنگٹن کی اس دوہری حکمت عملی کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟
کیا وہ صرف ایران کی طاقت کو محدود کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس حکومت کا خاتمہ؟ چونکہ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوتی، یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ کوئی غلط فہمی یا ایک غلط قدم پورے خطے کو ایک تباہ کن جنگ کی آگ میں دھکیل سکتا ہے۔